ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی صاحبزادی بے نظیر بھٹو کی پرورش شروع سے ہی ان خطوط پر کی گئی تھی کہ جس کی بنیاد پر آگے چل کر انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی باغ ڈور سنبھالنی تھی۔ چنانچہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے سیاسیات میں ایم اے کیا۔ قائدانہ صلاحیتوں کے باعث آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کی صدر بھی بنی۔ بے نظیر برطانیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جون 1977 میں وطن واپس آئیں تاکہ ملک کے امور میں اپنا کردار ادا کر سکیں، لیکن حالات نے کچھ اور ہی رخ اختیار کر لیا۔ اپریل 1979 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک کیس میں پھانسی کی سزا سنا دی۔ اس کے بعد بے نظیر کو بھی قید کا سامنا کرنا پڑا۔ اگست 1988 میں ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے تو ملک کے اندر سیاسی تبدیلی کا دروازہ کھلا۔ 16 نومبر 1988 میں ملک میں عام انتخابات ہوئے جس میں قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں پیپلز پارٹی نے حاصل کیں اور بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئیں۔ اگست 1990 میں 20 ماہ کے بعد صدر اسحاق خان نے بے نظیر کی حکومت کو بدعنوانی کے الزامات لگا کر برطرف کر دیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوا، تاہم اکتوبر 1993 کے عام انتخابات کے بعد بے نظیر ایک بار پھر وزیر اعظم بن گئیں، لیکن پیپلز پارٹی کے اپنے ہی صدر فاروق احمد خان لغاری نے 1996 میں بدامنی اور بدعنوانی کے الزامات لگا کر بے نظیر کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ سیاسی سفر کے اتار چڑھاؤ کے دوران بے نظیر پر بدعنوانی کے بیشتر الزامات لگے۔ بے نظیر نے ایک موقع پر لال مسجد آپریشن کی کھل کر حمایت کی، جبکہ ایک انٹرویو میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ برسر اقتدار آنے کے بعد وہ امریکی افواج کو پاکستان کی سرزمین پر کارروائی کرنے کی اجازت دے دیں گی۔ اپنی سیاسی زندگی میں جہاں بے نظیر کو متعدد مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، وہیں انہوں نے ملک کے متعدد شعبوں کے لیے کئی گراں قدر خدمات بھی انجام دیں۔ بے نظیر بھٹو موجودہ اور سابق وزرائے اعظم اور صدور کے ایک نیٹ ورک کونسل آف وومن ورلڈ لیڈرز کی بانی اور رکن تھیں، جبکہ محترمہ نے خواتین کے حقوق کے لیے بھی کئی خدمات انجام دیں۔ انسانی حقوق کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دینے پر اقوام متحدہ کی جانب سے بے نظیر کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، لیکن یہ سب خدمات اور جمہوریت کے لیے کوششیں 27 ستمبر 2007 کو اس وقت دم توڑ گئیں جب راولپنڈی لیاقت باغ میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ وہی لیاقت باغ ہے جہاں اس ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ علینا شمیم، ڈان نیوز۔